حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہو، مجھے کچھ ذکر بتا دیجئے لیکن زیادہ کرنا میرے لیے مشکل ہے، آسان بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ تم اس کو 10 مرتبہ کہو، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتا ہے میں نے مغفرت کر دی۔ اب کتنا آسان نسخہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 10 مرتبہ اللہم اغفر لی کہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح درخت سے سردی کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بازار میں قدم رکھا، مارکیٹ میں گیا اور یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بھائی، اب لوگ مسجدوں سے نکلتے ہیں، گھر جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مسجد آتے ہیں، راستے میں بازار پڑ جاتا ہے، گھر سے نکلے بازار میں آئے، یہ دعا پڑھ لی، 10 لاکھ گناہ معاف ہو گئے، مسجد آ گئے، مسجد سے نکلے گھر جانے کے لیے، درمیان میں پھر بازار آ گیا، پھر یہ پڑھ لیا، پھر 10 لاکھ گناہ معاف ہو گئے۔ تو ایک دفعہ آنے جانے میں 20 لاکھ گناہ معاف ہو گئے۔ دن میں 5 دفعہ جو مسجد آئے، 1 کروڑ گناہ تو اس کے ویسے معاف ہو جائیں گے۔ بتائیے اللہ کی کتنی رحمت ہے، کوئی انتہا ہے اللہ کی رحمت ہوگی؟ اللہ پاک کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمیں چاہیے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، آسان بھی ہیں کرنے، ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کو مانگ لیں۔ اور آخری بات، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ آسمان کو چیرتا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں ٹھہر جا، وہ عرض کرتا ہے اللہ کیسے ٹھہر جاؤں حالانکہ میرے پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت بھی نہیں ہوئی۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کی مغفرت کرنے کے لیے ہی تو تجھے اس کی زبان پہ جاری کیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی وقت میں دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹائی دی جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔